نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ منہ کھولے تو اچھی بات کرے ورنہ اپنا منہ بند رکھے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ منہ کھولے، یعنی اگر کوئی وہ بات کرے تو اچھی بات کرے، اللہ کی بات کرے، نبی کی بات کرے یا کوئی پیاری بات کرے، ورنہ اپنا منہ بند رکھے، ورنہ وہ خاموش ہی رہے تو بہتر ہے۔ زبان کا جہاں فائدہ ہے وہاں نقصانات بھی بہت ہیں۔ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ کہ ہم کسی کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں، یہ تو زبان کے فائدے میں آ گیا، اور نقصانات تو بہت زیادہ ہیں۔ ہم کسی کو کوئی بھی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے اس کی دل آزاری ہو جائے، اور کسی کی دل آزاری کرنا اللہ کو شدید ناپسند ہے۔ جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کسی کا دل ڈھا دینا کعبے کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اسی بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری کتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کہ وہ کعبے کو ڈھا دینے سے، یعنی کہ کسی کا دل توڑ دینا کعبے کو خدا نخواستہ توڑنے سے، خدا نخواستہ اس کو ڈھا دینے سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہم میں سے اکثر کہتے ہیں کہ بھئی میں تو دل کا بڑا ہی صاف ہوں، میں دل میں کسی کے لیے بات نہیں رکھ سکتا، یا بھی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی باتیں، تو اس لیے میں جو ہے منہ پر بات کہہ دیتا ہوں۔ دل کا صاف ہونا بہت ہی اچھی بات ہے، منافقت نہ کرنا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ہم جو بات دوسرے کو کہنے جا رہے ہیں، سننے والے کو کیسی لگے گی۔ صرف اپنے دل کے سکون کی خاطر جو ہے ہم کسی دوسرے کا دل توڑ دیتے ہیں۔ ایسے فعل سے ہمیں باز رہنا چاہیے، ایسے فعل سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور بہت خوش تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، آج مانگ لو مجھ سے جو مانگنا چاہتی ہو، جو مانگو گی تمہیں ملے گا۔ تو وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، فرماتی ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو اجازت ہے، تم ان سے مشورہ کر کے تو پھر مجھے بتاؤ۔ تو فوراً اپنے والد کے پاس جاتی ہیں اور ساری بات جو ہے انہیں سناتی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، نبی علیہ السلام سے پوچھنا کہ جب معراج پر گئے تھے تو وہاں بڑے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے کوئی ایک بات جو ہے وہ مجھے بتا دیں۔ دیکھیں، مانگا بھی تو کیا، علم مانگا۔ اور فرماتے ہیں تم اور مجھ سے وعدہ کرو کہ جو نبی علیہ السلام تمہیں بتائیں گے وہ مجھے آ کر ضرور بتاؤ گی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ معراج پر جب آپ گئے تھے، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات جو ہے وہ مجھے آپ بتا دیں۔ نبی علیہ السلام سن کر مسکرانے لگے کہ واہ میرے یار، مانگا بھی تو کیا مانگا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بات بھی پوچھی تو کیا پوچھی۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ سن کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور دوڑیں اپنے والد کے پاس، وہاں گئیں اور ساری بات سنائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ رونے لگے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تو آپ کیوں رونے لگے؟ تو فرمانے لگے کہ عائشہ، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو کہ کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دے گا، اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر، سوچ دیکھیں۔ تو اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ دیکھیں نا، اگر کسی کا دل ٹوٹے گا تو یقیناً
زیادہ امکان یہی ہے نا کہ اس کی بات کہنے سے ہی ٹوٹے گا۔ ایسی باتوں سے ہمیں بہت اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ زبان کی بہت بڑی ہلاکت ہے جو خدا نخواستہ ہمیں جہنم تک لے جاتی ہے، اللہ نہ کرے ہمیں جہنم تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہے خاموشی کو بہترین عبادت بھی کہا گیا ہے کہ جب ہم خاموش ہوں گے تو کسی کی غیبت بھی نہیں ہوگی، کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی۔ تو کبھی کبھار ہم ایسا مزاح بھی کر جاتے ہیں کسی سے جو اسے برا لگتا ہے، اس سے دل آزاری ہوتی ہے اس کی۔ اس لیے جو ہے فضول بولنے سے بہتر ہے کہ انسان چپ رہے، انسان خاموش رہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء زبان سے عاجزی کرتے ہیں۔ تم سیدھی رہنا، اس لیے کہ اگر تو ٹیڑھی ہو گئی نا تو نے کچھ غلط کر دیا تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور اگر تو دن بھر سیدھی رہی تو ہم بھی دن بھر سیدھے رہیں گے، اور تیری غلطیوں کی وجہ سے ہم سب کو اس کا خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ یعنی جہنم میں تو اکیلی نہیں جائے گی، ہم سب کو بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ زبان نے کلمہ پڑھا تو اکیلی جنت میں جائے گی، سبھی اعضاء جائیں گے نا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زبان کیا مقام رکھتی ہے کہ تمام اعضاء بھی اس سے عاجزی کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی بات بتائیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، کوئی ایسی تاکید فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ پر ایمان لا اور اس پر جم جا، ثم استقم، یعنی اس پر جم جا۔ ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہ اب ایمان تو میں لے آیا، اب جو جی چاہے میں کرتا پھروں، نہیں، ثم استقم، اس پر جم جا۔ اب دوسری کہ اب ایسی کوئی تاکید فرمائیے کہ جس سے میں بچنے کی کوشش کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تو خطروں سے بچے، برائی سے بچے، تو اس سے بچ جا، اس کے خطرات سے بچ جا، یعنی زبان کے غلط استعمال سے بچ جا۔ یعنی تو اس زبان پر اگر کنٹرول کر لینا تو تیرے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے ایک بڑی اچھی بات کہتے تھے، بڑی پیاری بات ہے، خاموشی عبادت ہے بغیر عبادت کے، یہ ہیبت ہے بغیر سلطنت کے۔ یعنی لوگ ڈرتے ہیں اس سے کہ بھئی اس کے پاس کچھ تو ہے، یعنی یہ ہیبت ہے بغیر سلطنت کے۔ قلعہ ہے بغیر دیوار کے، فتیابی ہے بغیر ہتھیار کے۔ یعنی جب کبھی انسان خاموش رہتا ہے اس سے جیت جاتا ہے۔ لوگ طعنے دیتے رہتے ہیں اور یہ حق بات بولتا رہتا ہے۔ یہ جواب ہے جاہلوں کا، یہ بہت گہری بات ہے کہ جواب ہے جاہلوں کا، یعنی جاہلوں نے تو نہ آؤ دیکھنا نہ تاؤ دیکھنا، بس بولتے رہنا ہے، بس انہوں نے بولی جانا ہے۔ آپ خاموشی سے صبر کریں، خاموش رہیں، صبر کریں، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا کتنا اجر دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ کو کوئی طعنے دے رہا ہے، آپ خاموش رہیں نا، کیا کیونکہ اگر آپ کو کوئی طعنے دے رہا ہے، آپ کو غلط بات کہہ رہا ہے، آپ کی اس میں ہے کہ آپ بول سکتے ہو، آپ کی دسترس میں ہے کہ آپ اس کو جواب دے سکتے ہو، لیکن آپ پھر بھی اللہ کی خاطر خاموش رہتے ہو، تو ایک فرشتہ جو ہے آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے جب تک آپ خاموش رہتے ہو۔ دیکھو نا، آپ کا مقابلہ جو ہے ایک فرشتہ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی جگہ میں جو ہے دوسرے بندے کا مقابلہ ایک فرشتہ کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی خاموشی جو ہے ہمیں فائدہ ہی دیتی ہے کہ انسان جب بھی بات کرے تو اچھی ہی بات کرے، ورنہ خاموش رہے تو بہتر ہے۔ خاموشی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کوئی ایسی بات کہے جو ہماری ہلاکت کا سبب بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جو بہت ہی آسان ہو، اور وہ کیا ہے کہ الصمت، خاموشی، وحسن الخلق، اور دوسری بات اچھے اخلاق، رویوں کی خوبصورتی۔ کسی سے ملو تو ہنس کر خوش ہو کر ملو، کسی سے بات کرو تو لہجے میں نرمی ہو، کسی کی عزت آبرو کا خیال رکھو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ، مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ کی مخلوق سے شفقت سے پیش آؤ۔ یہ ایسا عمل ہے جس پر کوئی قیمت بھی نہیں لگتی، بدن بھی نہیں تھکتا، لیکن نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری زبان ایسی خوبصورت باتوں سے مزین ہو کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال رکھا جائے تو ہماری اس زبان کی وجہ سے ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے، ہمارا جو ہے
پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معاملات کے اندر خوبصورتیاں نصیب فرمائے، زبان کی نرمی اور خوبصورتی عطا فرمائے، معاف کر دینے کی توفیق نصیب کرے اور اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔